رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بچوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو جو ہے بہترین زندگی دی ہے، اور بہترین زندگی دے کے اللہ ہمیں جو ہے مدرسے کی زندگی میں دی ہے۔ مدرسے میں اللہ نے ہمیں تعلیم و تعلم سیکھنے کا موقع دیا، اللہ قبول فرمائے۔ بچوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ مدرسے میں ششماہی امتحان کی چھٹی ہوئی تھی، اور اس چھٹی میں آپ حضرات اپنے گھر گئے۔ آپ لوگوں کو ہدایت دی گئی تھی کہ اپنے گھروں پہ جو ہے نمازوں کی پابندی کرنی ہے، تعلیم سے جڑ کے رہنا ہے، اپنے محلے کے امام صاحب کا خدمت کرنا ہے، امام صاحب کے ماحول میں رہنا ہے، اور نماز کی پوری پابندی کرنی ہے۔ مدرسے کے بچوں کو کسی بھی گاؤں کے لوگ جو ہے دیکھتے ہیں کہ بچہ جو آیا ہے، تو جیسے ہوتا ہے نا کہ گاؤں میں جو ہے کوئی دلہن آتی ہے، شادی بیاہ کر کے کوئی دلہن آتی ہے گاؤں میں، تو دلہن کے چال چلن کو لوگ دیکھتے ہیں، دلہن کے چلنے کو پھرنے کو لوگ دیکھتے ہیں کہ کیسی دلہن ہے، کیا ان کا رہن سہن ہے۔ اسی طریقے سے مدرسے کے طالب علموں کی بھی یہی زندگی ہے، مدرسے کے طالب علموں کی یہی زندگی ہے۔ ان کے اوپر بھی جو ہے بہت خیال رہتا ہے، گاؤں والوں کی نظر رہتی ہے ان کے اوپر کہ بچہ جو ہے مدرسہ میں پڑھ رہا ہے، ان کے عادت و کردار کیا ہے، چلنے کا رہن سہن کیا ہے، کیسے اٹھتا ہے، کیسے بیٹھتا ہے، کیسے چلتا ہے، کیسے پھرتا ہے، کیا ان کی زندگی میں نماز کی پابندی ہے یا نہیں ہے۔ نماز کی پابندی ہے یا نہیں ہے، یہ چیز کون لوگ دیکھتے ہیں؟ گاؤں کے لوگ دیکھتے ہیں۔ تو کیا آپ لوگوں نے اس پہ عمل کیا؟ کتنے لوگ عمل کیا؟ ہاتھ اٹھائیے تو۔ گھر پہ نماز کی پابندی کون کون کیے تھے؟ اب آپ لوگ تو مدرسے کا تعلیم و تعلم شروع ہو گیا ماشاء اللہ، اور ہم لوگ سفر میں چلے گئے تھے، ہم لوگ جو ہے مطلب آپ حضرات کو سفر کی جو ہے کارگزاری بھی سنا دیں، چونکہ مدرسے کے طالب علم کی ہی برکت سے جو ہے ہم لوگوں کا سفر ہوتا ہے، اور جہاں جاتے ہیں وہاں آپ لوگوں کے ہی بنسبت لوگوں سے بات چیت بھی ہوتی ہے نا۔ تو سفر میں ہم لوگ جو نکلے تھے، تو یہاں سے جو ہے ہم لوگ دہلی چلے گئے۔ دہلی میں 2 اساتذہ کو چھوڑ کے ہم لوگ چلے گئے تمل ناڈو کے سفر میں چلے گئے تھے۔ تمل ناڈو جس کو آپ لوگ مدراس کے نام سے بھی جانتے ہیں، پہلے جو ہے اس کا نام مدراس ہوا کرتا تھا، بعد میں اس کا نام جو ہے تمل ناڈو پڑ گیا ہے نا۔ تو مدراس کے ہی سفر میں گئے ہوئے تھے، ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک۔ پہلے چلے گئے، دہلی سے اترے چنئی سے پھر ٹرین پکڑے، وہاں سے چلے گئے کنیا کماری۔ کنیا کماری جو ہے ہندوستان کا لاسٹ پوائنٹ ہے۔ وہاں کے بعد جو ہے صرف سمندر ہی سمندر، وہاں کے بعد صرف سمندر ہی سمندر ہے۔
اس کے بعد ادھر کچھ نہیں، صرف پانی نظر آتا ہے بس. تو لوگ کا وہاں جانا ہوا. پھر وہاں ماشاءاللہ مدرسے کا کام ہوا. مدرسے کی برکت سے تھوڑا بہت گھوم پھر بھی لیے. پھر وہاں سے ہم لوگ جو ہے آ گئے رامیشورم، رام ناتھ پورم. فیضان کے والد صاحب کہاں؟ فیضان کہاں؟ اٹہرا. ہاں فیضان اٹہرا. فیضان اٹہرا کے والد صاحب کے پاس آ گئے، ہے نا. پھر وہاں سے جو ہے رام ناتھ پورم آئے. پھر وہاں سے اپنے شاہ پور کے لڑکے وغیرہ رہتے تھے رامیشورم میں. پھر وہاں رامیشورم جانا ہوا. وہاں سے بھی لوگوں سے ملاقات ہوئی ماشاءاللہ. تو وہیں پہ جو ہے ہم لوگوں کو خبر ملی کہ اپنے مدرسے کے 2 اساتذہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. جب ہم رامیشورم میں تھے تو وہیں خبر ملی. آپ لوگوں کو معلوم ہے نا، سب کو معلوم ہے کہ مدرسے کے 2 اساتذہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا دہلی میں. جن 2 آدمی کو ہم دہلی میں چھوڑ کے ہم لوگ چلے گئے تھے تمل ناڈو کے سفر میں، تو ان 2 استاد وہ مدرسے کے ہی کام سے جا رہے تھے کسی سے ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے. اسی دوران ان لوگوں کے ساتھ جو ہے حادثہ پیش آ گیا. جس گاڑی پہ بیٹھے ہوئے تھے وہی گاڑی والا اگلے گاڑی کو ٹھوک دیا. جس گاڑی پہ بیٹھے ہوئے تھے وہی گاڑی جو ہے اگلے گاڑی کو ٹھوک دیا. مطلب جو ہے کوئی ٹھیلی ویلی آگے میں لگا ہوا تھا اس کو ٹھوک دیا، جس کی وجہ سے جو ہے پریشانی آئی. جیسے ہم کو خبر ملی بہت گھبرا گئے ہم. بالکل دل گھبرا رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیا سے کیا ہو گیا. کس خوشی سے جو ہے ہم لوگ آئے تھے مدرسے کی بنسبت کہ مدرسے کے لیے کام کریں گے محنت سے. لیکن جیسے ہی خبر ملی تو من اداس ہو گیا. پھر لوگوں کو فون وغیرہ کیے، لوگوں کو وہاں بھیجا گیا. بہت سارے لوگ دہلی میں جن کو جدھر خبر کیے، جن کو جدھر فون کیا، اللہ کا شکر ہے سب لوگ جو ہے دوڑتے بھاگتے ہوئے وہاں دہلی سے نوئیڈا پہنچے. اور ہمارے اساتذہ کی خبر گیری لی لوگوں نے. سب ملاقات کے لیے گئے وہاں. اس کے بعد وہاں پہ ان لوگوں کا جو ہے ٹریٹمنٹ ہوا، علاج ہوا. رات بھر علاج چلا. اس کے بعد صبح میں جو ہے 4 بجے وہ لوگ جو ہے ظفیر بھائی وغیرہ، ارشاد بھائی وغیرہ جو ہے وہ لوگ ان لوگوں کا نام کٹوا کے مصطفیٰ آباد لے کے چلے گئے. نام کٹوا کے مصطفیٰ آباد لے کے چلے گئے. اور ہماری تو ادھر حالت خراب تھی، بہت زیادہ گھبرا گئے تھے ہم. میرا دل گھبرا رہا تھا کیا کرے نہیں کرے. لوگوں کو فون کیے کہ چلیے اب ہم یہاں سے جو ہے جاتے ہیں، اپنے بچوں سے ملاقات، اپنے اساتذہ سے ملاقات کرتے ہیں. پھر مدرسے کا بھی مسئلہ ہے، دہلی جائیں گے، وہاں سے اساتذہ کا علاج چلے گا. اس کے بعد پھر مدرسہ بھی جائیں گے، پھر مدرسے میں بچے آئیں گے. لیکن لوگوں نے دہلی میں جو ہے جتنے بھی لوگ تھے اپنے، سب نے کہا کہ نہیں نہیں ہم لوگ ہیں یہاں پہ، آپ لوگ نہیں گھبرائیے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے جو ہے موت کے منہ سے جو ہے آپ کے اساتذہ کو بچا لیا ہے. ہمارے استاذوں کو اللہ نے بچا لیا. تھوڑی بہت چوٹیں آئی، حافظ شمشاد صاحب کو بھی چوٹیں آئی. اس کے بعد جو ہے حافظ جہار صاحب کو کچھ زیادہ ہی چوٹ لگ گیا. ان کا سر وغیرہ میں جو ہے چوٹ لگ گیا. لیکن اللہ نے بڑے حادثہ کو اللہ چھوٹے حادثہ میں اللہ بدل دیے. اللہ بھی جانتے تھے کہ بھائی یہ لوگ کس کام سے آیا، مدرسے کی بنسبت ان لوگوں کا آنا ہوا. بہرحال اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب اساتذہ وغیرہ ماشاءاللہ اسی ٹائم جب سنے کہ ٹھیک ہے خطرے سے باہر ہے، دل کو کچھ تشفی ہوئی. اس کے بعد جو ہے ہم لوگ وہیں تھے. پھر کام وام میں بھی جیسے ہی من لگا، بس ویسا من نہیں لگا جو لگنا چاہیے تھا. لوگوں سے ملاقات بھی بس جیسے تیسے ہوئی ملاقات.
پھر ہم لوگ جو ہے وہاں سے جو ہے رام ناتھ پورم سے جو ہے اٹلم پٹلم آ گئے، وہاں سے پھر جو ہے کوئمبتور آئے، کوئمبتور سے پھر جو ہے ہم لوگ چنئی ہو کے دلی آ گئے، دلی واپسی ہو گئی ہم لوگوں کی۔ آپ لوگوں کی فکر تھی کہ بچے آئیں گے مدرسے میں، ان کی تعلیم و تعلم کا مسئلہ ہے، تو بچوں مدرسے کے اساتذہ جو ہے آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے پڑھے، کامیاب ہوئے۔ آپ لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آئے ہیں، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئے ہیں، سب کے ماں باپ ہیں، کسی کے باپ نہیں ہے ماں ہے، کسی کی ماں نہیں ہے باپ ہے، تو آپ کے گھر والوں نے آپ کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے نا، پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، محنت کرنے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ ہمارا بچہ پڑھ کے جو ہے حافظ بنے، قاری بنے، عالم بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے۔ شریعت اسلام میں جو ہے کسی بڑے عہدے پہ جانے سے نہیں روکا ہے، لیکن پہلے جو ہے ہمیں جو ہے مسلمان بننا ہے، پہلے ہمیں مسلمان بننا ہے، دینی تعلیم حاصل کرنی ہے۔ دینی تعلیم جب حاصل کر کے ہم دنیا کے کسی بھی شعبے میں جائیں گے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو وہاں پہ جو ہے ہمیشہ ہمیں خدا کا ڈر رہے گا، حلال روزی کی طرف ہم بھاگیں گے، حرام روزی سے بچیں گے۔ دینی تعلیم کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ بچوں کو ہمیشہ جو ہے ہمارے بچے دینی تعلیم پڑھ کے جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے سیدھے راستے پہ چلیں گے، صراط المستقیم کا جو راستہ ہے اس راستے پہ چلیں گے، اور اللہ جو ہے اللہ کا دل میں ڈر رہے گا، اللہ کا خوف رہے گا، تو گناہ سے بچتے رہیں گے، جو گناہ والا راستہ ہے اس راستے سے بچیں گے۔ تو یہ جب ہی ہوگا جب ہمارے اندر جو ہے حرام اور حلال کی تمیز ہوگی، حرام اور حلال کی تمیز ہوگی، تبھی جو ہے انسان اچھائی کے راستے پہ چل سکتا ہے، سیدھے راستے پہ چل سکتا ہے۔ اور سیدھے راستے پہ ہو سکتا ہے تھوڑی سی پریشانی آئے، لیکن یہ راستہ جو ہے بالکل جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن غلط راستے پہ تمہیں جو ہے سکون ملے گا، تھوڑا دیر کے لیے سکون ملے گا، لیکن جو ہے وہ گناہ کا راستہ ہے، وہ گناہ کا راستہ، مزہ آئے گا، سکون ملے گا، لیکن وہ گناہ کا راستہ ہے۔ گناہ کا راستہ کہاں لے کے جائے گا انسان کو؟ جہنم میں لے کے جائے گا۔ کہاں لے کے جائے گا؟ جہنم میں لے کے جائے گا۔ اس لیے بچوں ہم یہاں پہ دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ کیا سیکھنے آئے ہیں؟ دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، کہ ہم تعلیم حاصل کر کے جو ہے جب ہم جائیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں گے، ہم اپنے مدرسے کا نام روشن کریں گے، چونکہ آپ کے ساتھ جو ہے آپ کے مدرسے کی بھی عزت جڑی ہوئی ہے نا، مدرسے کی عزت جڑی ہوئی ہے۔ لوگ دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ بچہ کہاں کا طالب علم ہے، کہاں تعلیم حاصل کر رہا ہے، کہاں پڑھتا ہے۔ آپ سے سوال و جواب لوگ کرتے ہیں، آپ سے سوال و جواب لوگ کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے کہاں دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ تو آپ کے رہن سہن پہ ہی جو ہے، اور آپ کے جو ہے جو آپ کے اندر جو ہے نمازوں کی پابندی ہوگی، اسی پہ جو ہے فیصلہ ہوتا ہے کہ بچے کو جو ہے کیا تعلیم مدرسے میں مل رہی ہے، بچہ کیسے چل رہا ہے، کس طریقے سے چل رہا ہے۔ تو یہ اس کا امتحان جو ہے گھر پہ ہی ہوتا ہے۔ کہاں پہ ہوتا ہے؟ گھر پہ ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ محنت کر رہے ہیں، انشاءاللہ محنت کر رہے ہیں، دیکھو ضائع نہیں ہونا چاہیے، ہمارا وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے،
ہمارا وقت بیکار نہیں جانا چاہیے. ہم جس مقصد کے تحت ہم نے اپنے گھر کو چھوڑا ہے اس مقصد کو کامیاب کرنا ہے. اس مقصد کو کامیاب کرنا ہے. ہمیں انشاءاللہ کچھ بن کے جو ہے نا جانا ہے. ہم جس نیت سے آئے ہیں اپنے گھر کو چھوڑ کے, اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے, ہمیں اس مقصد میں کامیابی حاصل کرنی ہے. تو کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں جو ہے نا محنت کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ محنت کرنے کی ضرورت ہے, اور خوب محنت کیجیے. اللہ رب العزت کسی کے محنت کو رائے گا نہیں کرتے. اب کوئی بچہ کہتا ہے کہ ہمیں سبق یاد نہیں ہوتا. بھائی سبق کیوں نہیں یاد ہوگا؟ سبق کیوں نہیں یاد ہوگا؟ جب ہم محنت کریں گے تو سبق کیوں نہیں یاد ہوگا؟ ہاں ایک ہوتا ہے کہ چلو بھائی کسی بچے کا ذہن جو ہے بہت تیز ہے, کسی بچے کا ذہن کمزور ہے, تو ذہین بچہ جو ہوتا ہے اس کو جلدی سبق یاد ہو جاتا ہے, جو کمزور ہوتا ہے اس کو لیٹ سے یاد ہوتا ہے. لیکن یاد ہوتا سب کو, یاد سب کو ہوتا ہے, لیکن محنت کی ضرورت ہے. محنت کریں گے انشاءاللہ کامیابی ملے گی. مغرب کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے, مغرب تا عشاء کا وقت, بہت ہی قیمتی وقت ہوتا ہے. اس وقت جو ہے بچے جو ہے جو یاد کریں گے وہ اس کے دماغ میں گھس جاتا ہے, اس کے دماغ میں سیٹنگ ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے پوری زندگی تا حیات زندگی جو آپ اپنے دماغ میں جو ہے سیٹ کر لیے ہیں, اپنے دماغ کی میموری میں جو آپ نے سیو کر لیا ہے, تو وہ وہیں سیو رہے گا, وہاں سے ہٹے گا نہیں وہ. لیکن اس کے لیے جو ہے محنت کی ضرورت پڑے گی. مغرب کا وقت بہت قیمتی وقت ہوتا ہے. اس وقت جو ہے اگر جو ہے ایسا ہمارے بزرگان دین بتاتے ہیں کہ ایسا وقت ہے کہ اس طرح جنون ہونا چاہیے پڑھنے کا, اس طرح جنون ہونا چاہیے کہ ہمارے بغل میں کوئی بچہ کو اگر پیٹ میں درد اٹھ گیا ہے تو وہ بھی ایسا جنون ہونا چاہیے کہ وہ بھی پتہ نہیں چلے ہمیں, کہ پتہ نہیں بغل والے بچوں کو, ادھر والے بچوں کو کیا ہو گیا, ادھر والے بچوں کو کیا ہو گیا, ہمیں پتہ ہی نہیں. ایسا جنون ہونا چاہیے پڑھنے کا, تب جا کے بچوں کامیابی ملتی ہے. سمجھے؟ ابھی جو ہے جو بچے جو ہے IAS بنتے ہیں, IPS بنتے ہیں, IAS کا ایگزام جو ہے جو بچے دیتا ہے, جو بچہ ڈاکٹر بنتا ہے, ان کو بہت بہت پڑھنا پڑتا ہے. دن رات پڑھتے رہتا ہے, تب جا کے جو ہے ایگزام دیتا ہے, ایگزام کلیئر کرتا ہے. ایگزام میں اس کو کامیابی ملتی ہے تو کسی کو جو ہے کسی شہر کا کلکٹر بنا دیا جاتا ہے, کسی کو SP بنا دیا جاتا ہے. کوئی ڈاکٹر کا ایگزام دیتا ہے, ڈاکٹر بنتا ہے, تب جا کے وہ ڈاکٹر جو ہے مریضوں کو دوا دیتا ہے, آپریشن میں چیر پھاڑ کرتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا بہت محنت کی ضرورت پڑتی ہے, بہت پڑھنا پڑتا ہے, بہت. تو جس کو جنون ہوتا ہے پڑھنے کا, جس کو کچھ کر گزرنے کا جنون ہوتا ہے کہ ہم کو کچھ بننا ہے, کچھ کرنا ہے, تو اللہ بھی اس کی محنت کو رائے گا نہیں کرتے. کیونکہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ تم محنت کرو گے تو تم کو محنت کا پھل دیں گے. ہم محنت کرو گے تو محنت کا پھل دیں گے. تمہارے محنت کو ضائع نہیں ہونے دیں گے, تمہارے محنت کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. تو اس لیے بچوں ہمیں جو ہے محنت کرنی ہے, شور شرابہ وغیرہ نہیں کرنا ہے. شور شرابہ سے کیا ہوتا ہے؟ شور شرابہ نہیں کرنا ہے, محنت کرنی ہے, کچھ بننا ہے. جس مقصد کے تحت ہم اپنے گھر سے آئے ہیں, اپنے گھر کو چھوڑے ہیں, تو اسی مقصد کے لیے آئے ہیں نا کہ ہم پڑھنے کے لیے آئے ہیں یہاں پہ. ہمیں جو ہے نا دین سیکھنا, ہمیں تعلیم لینا ہے, ہمیں سیکھنا ہے. آپ کو یہاں پہ جو ہے ماشاءاللہ عربی, اردو, انگلش, میتھمیٹکس, ہندی کی تعلیم ہو رہی ہے نا؟ ہاں ماشاءاللہ ہر چیز کی تعلیم ہو رہی ہے. آپ کو یہاں پہ جو ہے دین بھی سکھایا جا رہا ہے, آپ کو دنیا بھی سکھایا جا رہا ہے. دین اور دنیا دونوں چیز آپ کو سکھایا جا رہا ہے.
آپ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں تو آپ دین بھی سیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھی سیکھ رہے ہیں۔ مدرسے میں پڑھنے کے بعد آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں گے انشاءاللہ کہیں مات نہیں کھائیں گے، کہیں آپ پچھڑیں گے نہیں۔ مدرسے میں اگر صحیح سے آپ نے جو ہے دین اور دنیا دونوں سیکھ لیا، جو سبجیکٹ آپ کو پڑھائی جا رہی ہے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو آپ کو دنیاوی تعلیم یہاں دی جا رہی ہے، وہ تعلیم آپ محنت سے سیکھ لیں گے، محنت سے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ دنیا آپ کے قدموں کے نیچے ہوگی۔ دنیا آپ کے قدموں کے نیچے ہوگی، دنیا کو اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں کے نیچے بچھا دے گا۔ CBSE بورڈ کی تعلیم آپ کی ہو رہی ہے، تو بچوں اس کے لیے جو ہے محنت کی ضرورت ہے، محنت کرنا ہے۔ درج حفظ والے بچے آپ بھی محنت کیجئے، مغرب کے وقت کو قیمتی سمجھیے، اسی وقت جو ہے ذہن خالی ہوتا ہے اور خوب سبق یاد ہوتا ہے۔ جتنا سبق یاد کر لیجئے آپ، خوب سبق یاد ہوتا ہے۔ اب مغرب کے بعد جو ہے اگر ہم ادھر ادھر بات چیت کرنے میں لگ گئے تو پھر تھوڑی سبق یاد ہوگا، نہیں۔ ہمیں جو ہے بالکل محنت کرنی ہے، قرآن کے اوپر محنت کرتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ دیکھو سبق کیسے یاد نہیں ہوتا، خوب یاد ہوگا، خوب یاد ہوگا، اس کے لیے ہمیں محنت کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ آپ لوگوں کو نیند آ رہی ہے اب؟ چلیے